ایم او کا سائن شدہ ایک سوشل میڈیا چینل کو یہ لیٹر ملا ہے تو میں اس پہ بھی کچھ بات کروں. اب چونکہ انہوں نے تو یہ پوسٹ لگا دی کہ میرے شہر ایبٹ شہر کی جیل سازی، امیر شہر کی جیل سازی، اور دوسرا میزان ٹاؤن امجد خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی NOC جیلنگ. یہاں میں ایک بات کو مزید بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ میل آف آئی ڈی دیکھیں کتنی بدنیتی ہے کہ اس میں ہم 4 پارٹنر ہیں اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو TMA سے ہی منظور شدہ ہے. اس میں ہم 4 پارٹنر ہیں اور ایک پارٹنر میں ہوں، اور اس میں سارے کا سارا چونکہ مستقبل قریب میں بلدیاتی الیکشن ہونے والے تھے اور سٹی میئر کا ایک میں جماعت اسلامی کا متوقع امیدوار تھا، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ کام کیا گیا. اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. میں پہلے آپ کو یہ وہ NOC دکھاتا ہوں جو ہمیں TMA آفس سے ایشو ہوئی. یہ وہ NOC، اس میں انہوں نے جس وقت یہ وہ لکھتے ہیں TMO آفس والے، سب سے پہلے ہم 4 کے نام ہیں اور اس کے بعد سبجیکٹ ان کا ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. آگے نیچے جو انہوں نے پہلا ہی پیراگراف لکھا ہے کہ ود ریفرنس ٹو یور ایپلیکیشن ڈیٹڈ 13/5/2020، ہمارے ہی لیٹر کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، فار اپروول آف لے آؤٹ پلان فار ڈیولپمنٹ آف سائٹ فار ریزیڈینشیل پرپز ایٹ توتنی تھرنا ایٹ خسرہ نمبر 1286/657 مئی رنگ 25 کنال 9 مرلہ. یعنی ہمارا 25 کنال 9 مرلے کا ایک تتمہ شدہ نمبر تھا جس پہ ہم نے NOC کے لیے TMA کو اپلائی کیا. ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ہم نے ایک اپلیکیشن، اس کے بعد کچھ ان کی ریکوائرمنٹس جو ہمارے ذمہ تھی وہ ہم نے پوری کی. اس لیٹر میں انہوں نے یہ ساتھ لکھا ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف کوڈل فارمیلٹیز یور ایپلیکیشن / سائٹ پلان فار ڈیولپمنٹ آف ہاؤسنگ کالونی فار ریزیڈینشیل پرپز ہیز بین اپرووڈ آن سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. یہ انہوں نے نیچے کچھ جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہیں. الحمدللہ ابھی تو ہمارا یہ وہ شروع ہی نہیں ہوا سوسائٹی، لیکن کافی حد تک ہم نے اس کے مطابق ہی جو کچھ کیا ہے، جو ان کی فارمیلٹیز ہیں ان کے مطابق. اب اس میں جو بھی لوگ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کو پروسیس کرنا TMA کا کام ہوتا ہے. اس میں TMO صاحب نے یہ جو میرے پاس کاغذات ہیں، اس میں پٹواری کی رپورٹ ہے، اس میں انہی کے اسسٹنٹ بلڈنگ آفیسرز کی رپورٹ ہے، اسی میں ان کی بلڈنگ افسر کی رپورٹ ہے، اسی میں ان کی SEO کی رپورٹ ہے، اسی میں ان کی ایکسین کی رپورٹ ہے، سب انجینئر کی رپورٹ ہے، اور آخر میں TMO کی خود اس میں سائن کر کے انہوں نے ہمیں یہ NOC دیا. اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک میرا امیر شہر اور آئندہ بلدیاتی الیکشن، دوسرا یہ ہے کہ میں بار بار چونکہ TMA کے متعلق ہمیں شکایات میں جماعت اسلامی ایبٹ شہر کا امیر ہوں، مجھے بہت سے لوگ وہاں پر اپروچ کرتے تھے کہ TMA میں یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں. میرے پاس ان کی ایک پوری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے، یہ میں آپ کو دوں. اس میں وہ جناب پلازا جو ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہے، اس کے بارے میں ان ایتھورائزڈ اس کی جو سیکورٹی تھی بغیر کمپلیشن کے ٹھیکیدار کو واپس کی گئی. ڈیلی ویجز پہ انہوں نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے ایک لسٹ مانگی تھی، میں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ہمارے TMA میں کتنے ڈیلی ویجز ملازمین ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو اس ڈیٹیل میں دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں نے یہ دیکھا، کبھی یہ ہماری گاڑیوں کے متعلق پوچھتا ہے، ہمیں یہ پتا چلا کہ TMA نے گاڑیاں خریدی ہیں اور ان کی قیمت جو ہے وہ جو ان کی ایکچوئل پرائس ہے اس سے بہت زیادہ، بہت ساری، جس میں ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی. الحمدللہ میرا کردار اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی غیر قانونی کام اللہ کے فضل سے نہیں کیا. جب ان دونوں کی آپس میں چونکہ وہ روزانہ آتے تھے، ان سے ان کی بات ہوئی تو TMO والوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ آدمی تو ہمیں تنگ کرتا ہے کسی نہ کسی موقع پہ، تو کیوں نہ ہم اس کو، اور اس کے ساتھ ان کا، اب آپ خود ایک اندازہ لگائیں،
ایک بلڈنگ انسپیکٹر جو غالباً گریڈ 11 میں کام کرتا ہے اور اس کی موجودہ تنخواہ جو میں نے پتہ کروائی ہے اپنے سورسز سے شاید 19-20 ہزار روپے ہے. ہونڈا سیوک اس کے پاس نئی 2020-21 کی گاڑی ہے جس کا ایٹ لیسٹ 4-5 ہزار روپے کا ایک دن کا فیول ہے. اور وہ آدمی اس سے پہلے بھی کروڑوں روپے کی کرپشن میں آ گیا ہے. اور بجائے اس کے کہ یہ اس کو سسپینڈ کرتے, اس نے بیل بھی فور کروائی ہوئی ہے اور وہ موجود ہے اپنی سیٹ پہ. میری اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے, لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. مجھے ابھی ذاتی طور پر ان کی طرف سے کوئی ایسا لیٹر نہیں ملا کہ میں اپنے وکیل کے ذریعے سے ٹی ایم او یا ٹی ایم اے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اگلا اپنا لایا عمل اختیار کر سکوں. 1.5 سال اس چیز کا گزر چکا ہے. ہمیں جو این او سی ملی تھی اس میں وہ صاف لکھتے ہیں کہ یور ایپلیکیشن ڈیٹڈ 13/5/2020 فار اپروول آف لے آؤٹ پلان, اور اس میں ہمیں جو وہ این او سی جاری کرتے ہیں وہ 28/12/2020 تقریباً 7 مہینے کے بعد. اب 28/12/2020 کے بعد آپ اندازہ لگائیں 1 سال گزرا ہے تو انہیں ایک چیز یاد آ گئی ہے کہ ہماری انوائرمنٹ کی این او سی جو کہ اس وقت انہوں نے مجھے زبانی طور پر, میں نے ان سے پوچھا تھا, مجھے تو نہیں پتا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کس کس ڈپارٹمنٹ کی این او سی چاہیے ہوتی ہے, آپ مجھے اس کی ایک کاپی دیں گے تاکہ کل میرے لیے کوئی پرابلم نہ. اس وقت انہوں نے کہا جی کہ انوائرمنٹ کا, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے 50 کنال کے نیچے. اب مجھے نہیں پتا کہ 50 کنال کے نیچے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن اس کا ایک لیگل پروسیس یہ تھا کہ وہ مجھے لکھتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ جو ہے ہم نے پتہ کروائی ہے, ہم اس کو دوبارہ, آپ اس کو دوبارہ لکھتے, اگر وہ غلط لگی ہوئی تھی تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کو غلط دوبارہ لکھتے, وہ یہ لکھتا کہ یہ اس قابل نہیں ہے, وہ اس میں کوئی اعتراض کرتا. آپ نے یہ کہا کہ یہ فورجری ہے, لہٰذا میں اس ڈپارٹمنٹ کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ اپنا لایا عمل تیار کروں گا اور بھرپور طریقے سے تیار کروں گا. اور میں ان کے جتنے, یہ میرے پاس ایک چیز ہے, میں ان کے سارے کالے چٹے, یہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں, اب خود کو بلیک میل ہونے سے بچانے کے اور اپنے شہر کے حقوق دلوانے کے لیے میں یہ ساری چیزیں ان سے لوں گا, ان کی ساری ڈیٹیل, اور تھرو اپنے لائر لوں گا. مجھے ڈپارٹمنٹ پہ سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلط چینل اڈاپٹ کیا ہے جس کی وجہ سے میں جماعت اسلامی ایبٹ آباد شہر کا امیر ہوں. میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے تمام ارکان اور ذمہ داران کی طرح میرا ماضی بھی پیدا آ گیا, اور میں اس الیکشن کا جماعتی حوالے سے متوقع امیدوار تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کا ایک پروسیجر ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے ٹکٹ نہ بھی ملتا, اگر نہیں ملے گا تو ظاہر ہے جس کو ملے گا میں نے اس کو سپورٹ کرنا تھا, لیکن جماعتی حلقوں کی بات چیت سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا اور یہ جان بوجھ کر یہ کھیل کھیلا گیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی آخری حد تک اس سلسلے میں جاؤں گا. میں ان سے پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا ازالہ کریں, نہیں تو میں نے جو باتیں کی ہیں میں وہ ساری انشاءاللہ العزیز اپنی پوری طاقت, پورے زور, اپنی جماعتی بھی اور اپنی جو میرا بزنس کا حساب ہے اس کے حوالے سے. میں ایک آخری بات کرتا ہوں الحمدللہ کہ میرا ماضی نہ صرف اتنا بے داغ ہے, میں ریئل اسٹیٹ میں میرا ایک نام ہے اور میں نے کبھی بھی, مجھ پہ کوئی الزام نہیں ہے پراپرٹی کے حوالے سے. خود محکمہ اعمال کے لوگ, ٹی ایم اے محکمہ اعمال کے لوگ, پٹواری جن کو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری پلاٹنگ ہوئی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے لے لو. ہم جانتے ہیں علی خان صاحب پی ٹی آئی میں ہیں, عنایت اللہ خان صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہیں, گور ایوب صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں, ان کے کزن جو ہیں وہ نون لیگ میں ہیں. یہ تو ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب انہوں نے ان کو نہیں, ڈیمیج مجھے کرنے کی کوشش کی ہے, لہٰذا میری پھر آخری وہ ہے کہ یہ اس کا فوری طور پر ازالہ کریں, ورنہ میں انشاءاللہ تعالی ہر آخری محاذ تک جانے کے لیے تیار ہوں, اور میں انشاءاللہ ان کو ثابت کر کے دوں گا. ریکوائر ہوتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے سلسلے میں کہ وہ 1% جو ہے وہ اس کا رقبہ وہ اپنے نام کرواتے ہیں روڈز کے لیے. تو یہ رجسٹری بھی میری ان کے نام ہوئی ہے, اور اس میں وہی بلڈنگ انسپیکٹر جو ساری یہ چیٹنگ کر رہا ہے اس کے اپنے دستخط موجود ہیں. اور وہ آج سے کچھ دن پہلے 2 یا 3 دنوں کے لیے جو ہے
وہ بائی ایئر اسی آدمی کے ساتھ آتا جاتا ہے. یہ سارے تانے بانے مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے وہ لگتے ہیں. بہرحال جو پیپر آپ کو چاہیے وہ میرے پاس حاضر ہیں.